بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تدریس اردو کے سلسلے میں آج یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے اور آپ کی درسی کتاب کے سبق جی آیا صاحب کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق صنف کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے نصاب میں کل 6 افسانے شامل ہیں۔ اس افسانے کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں، جن کا تعارف ابھی میں آپ سے کراتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ پلان کیا ہے کہ آپ کی درسی کتاب کے تمام افسانوں کا ہم ایک ساتھ مطالعہ کر لیں، تاکہ ان افسانوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ہر افسانے کے مصنف کے تحریری اسلوب سے واقف ہو سکیں کہ مصنف کا تحریری اسلوب کیا ہے، اس کا فکری اسلوب کیا ہے، مصنف کا نظریہ فن کیا ہے، اور اردو افسانے میں جاری رجحانات کیا کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افسانوی ادب میں اس مصنف کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو گزشتہ دنوں ہم احمد ندیم قاسمی کے افسانے کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج کے ہمارے افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کے نام کے حوالے سے ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ جو منٹو لفظ ہے، اس کے حوالے سے کافی لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے منٹو بولتے ہیں، کچھ لوگ اسے منٹو بولتے ہیں۔ اس کا صحیح تلفظ منٹو ہے۔ سعادت حسن منٹو کے آباء و اجداد برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد میں ان کے آباء و اجداد اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے، اور چونکہ پنڈت خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو پنڈت میں ایک ذات منٹو ہے، جس طرح ایک ذات نہرو ہے، تو نہرو کے وزن پر یہ لفظ منٹو بولنا چاہیے۔ تو سعادت حسن منٹو اردو زبان و ادب میں ایک منفرد مقام کے حامل افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے اردو افسانے کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ کمال کی حقیقت نگاری ان کے افسانوں میں پائی جاتی ہے، اور بہت بولڈ مضامین پر بھی انہوں نے لکھا۔ منٹو نے لکھنے کا آغاز تراجم سے کیا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے روسی افسانہ نگاروں کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ میکسم گورکی روسی افسانہ نگار کے افسانوں کے تراجم کیے، تو کسی نے منٹو سے کہا کہ آپ دیگر افسانہ نگاروں کے افسانوں کے اردو تراجم کرتے ہیں، آپ خود افسانہ کیوں نہیں لکھتے؟ تو منٹو نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی پیمانہ بھرا نہیں ہے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ جب پیمانہ بھرا اور لبریز ہوا، تو منٹو کے قلم سے ایسے شاہکار افسانے تخلیق ہوئے جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سعادت حسن منٹو ضلع لدھیانہ میں 1912 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امرتسر میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر واپس امرتسر آ گئے۔ کچھ عرصہ لاہور کے مختلف رسالوں میں کام کیا، اور پھر آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔
بطور اسکرپٹ رائٹر. بعد میں بمبئی چلے گئے اور مختلف فلمی رسالوں کی ادارت کی، فلمی کہانیاں بھی لکھیں. ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے بمبئی کا ماحول بہت بہتر ثابت ہوا، چنانچہ ان کے زیادہ تر افسانے اسی دور کی تخلیق ہیں. پاکستان بننے کے بعد مستقل طور پر لاہور میں آ کر سکونت اختیار کی. منٹو کا شمار اردو کے بہترین افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے. ان کے یہاں عمدہ فنی نمونے ملتے ہیں، اور منٹو نے افسانہ نگاری میں نئے نئے تجربات بھی کیے، اردو افسانے کو نئی راہ پر ڈالا. انہیں بعض پرانے موضوعات پر خاص انداز میں جزیات نگاری سے نہایت عمدہ کہانیاں تخلیق کی. انہوں نے افسانے کی زبان کو تکلف سے آزاد کیا. ان کے مکالموں میں بے تکلفی کے علاوہ کہیں کہیں سطحی زبان بھی ملتی ہے، لیکن وہ اپنی اس غیر روایتی زبان میں احساس کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. بعض نقاد منٹو کو مغربی افسانہ نگاروں کا خوشچی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مغربی طرز پر، مغربی اسلوب پر حقیقت نگاری کی جو ایک لہر مغرب میں پیدا ہوئی، اسی لہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے منٹو نے بھی افسانے تخلیق کیے. لیکن اس رائے سے کچھ نقاد متفق نہیں بھی. ان کا پہلا افسانوی مجموعہ یہ افسانہ ان کے اسی پہلے افسانوی مجموعے سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان تھا آتش پارے. البتہ اسی افسانوی مجموعے میں انہوں نے اپنا جو پہلا افسانہ ہے تماشا، جو طبع ہوا، جو شائع ہوا، ان کا پہلا افسانہ تماشا کے عنوان سے ہے. اور اس افسانے کو انہوں نے اپنے اصل نام کی بجائے ایک قلمی نام سے چھپوایا تھا. آدم کے قلمی نام سے تماشا افسانہ چھپا، اور پھر اس کے بعد ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ سامنے آیا اس کا عنوان تھا آتش پارے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی افسانوی مجموعے ہمیں دیے، جن میں نمرود کی خدائی، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نور جہاں، سرور جہاں، بادشاہت کا خاتمہ، سرکنڈوں کے پیچھے، منٹو کے مضامین، تلخ، ترش، شیریں، پھندے، تین عورتیں، لاؤڈ سپیکر، سڑک کے کنارے، سیاہ حاشیے، یہ ان کے مختلف افسانوی مجموعے ہیں. ان کا افسانہ جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جی آیا صاحب، یہ بھی ایک تلخ حقیقت کو پیش کرتا ہے. یہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ افسانے میں انہوں نے کس طرح سماج یا معاشرے میں موجود طبقاتی فرق سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس افسانے کا تنقیدی جائزہ تو ہم افسانہ پڑھنے کے بعد ہی لیں گے. میں پہلے آپ کے سامنے افسانہ پڑھ دیتا ہوں، اسے توجہ سے سنیں، اور پھر ہم جائزہ لیں گے کہ منٹو نے اپنے موضوع کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے، اور افسانے کا تحسینی جائزہ لیں گے. باورچی خانے کی دھندلی فضا میں بجلی کا ایک اندھا قمقمہ چراغ گور کی مانند اپنی سرخ روشنی پھیلا رہا تھا. دھوئیں سے اٹی ہوئی دیواریں ہیبت ناک دیووں کی طرح انگڑائیاں لیتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں. چبوترے پر بنی ہوئی انگیٹھیوں میں آگ کی آخری چنگاریاں ابھر ابھر کر اپنی موت کا ماتم کر رہی تھیں. ایک برقی چولہے پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی نامعلوم کس چیز پر خاموش ہنسی ہنس رہا تھا. دور کونے میں پانی کے نل کے پاس ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بیٹھا برتن صاف کرنے میں مشغول تھا. یہ انسپکٹر صاحب کا نوکر تھا.
برتن صاف کرتے وقت یہ لڑکا کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو اس کی زبان سے بغیر کسی کوشش کے نکل رہے تھے۔ جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بس ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ ابھی برتنوں کو راکھ سے صاف کرنے کے بعد انہیں پانی سے دھو کر کرینے سے رکھنا بھی تھا، اور یہ کام جلدی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھی، سر سخت بھاری ہو رہا تھا، مگر کام کیے بغیر آرام یہ کیوں کر ممکن ہے؟ برقی چولہا بدستور ایک شور کے ساتھ نیلے شعلوں کو اپنے حلق سے اگل رہا تھا۔ کیتلی کا پانی اسی انداز میں کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ دفعتاً لڑکے نے نیند کے ناقابل مغلوب حملے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم کو ایک جنبش دی اور جی آیا صاحب، جی آیا صاحب گنگناتا ہوا پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ دیوار گیروں پر چنے ہوئے برتن اس لڑکے کو ایک غیر مختتم ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ پانی کے نل سے روزانہ ایک ہی واقعہ دیکھ کر قطروں کی صورت میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بجلی کا قمقمہ حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی فضا سسکیاں بھرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ لڑکا جو انہی الفاظ کی کردان کر رہا تھا بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا، بے وقوف کے بچے، آج پھر یہاں سراہی کا گلاس رکھنا بھول گیا؟ ابھی لایا صاحب، ابھی لایا۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ بھی برتن صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پھر اس کمرے سے آواز آئی، قاسم، قاسم، جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ بمبئی کا پانی کس قدر خراب ہے، جاؤ پارسی کے ہوٹل سے سوڈا لے آؤ، بس بھاگتے ہوئے جاؤ، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ قاسم بھاگا ہوا گیا پارسی کے ہوٹل سے، جو گھر سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر تھا، سوڈے کی بوتل لے آیا اور اپنے آقا کو گلاس میں ڈال کر دے دی۔ اب تم جاؤ، مگر اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ برتن ابھی تک صاف نہیں کیا؟ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد میرے سیاہ بوٹ کو پالش کر دینا، مگر دیکھنا احتیاط رہے، چمڑے پر کوئی خراش نہ آئے، ورنہ۔ قاسم کو ورنہ کے بعد کا جملہ بخوبی معلوم تھا۔ بہت اچھا صاحب کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس چلا گیا، برتن صاف کرنے شروع کر دیے۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھی، سر میں سیسا اتر رہا تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب کے بوٹ بھی ابھی پالش کرنے ہیں، قاسم نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، جی آیا صاحب، جی آیا صاحب، بوٹ ابھی صاف ہو جاتے ہیں صاحب۔ مگر نیند کا طوفان ہزار بند باندھنے پر بھی نہ رکا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ نیند ضرور غلبہ پا کر رہے گی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر انہیں اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا۔ اس وقت ایک عجیب خیال اس کے دماغ میں آیا، بھاڑ میں جائیں برتن اور چولہے میں جائیں بوٹ، کیوں نہ تھوڑی دیر اسی جگہ پر سو جاؤں۔ اور پھر چند لمحات آرام کرنے کے بعد اس خیال کو باغیانہ تصور کرتے ہوئے قاسم نے ترک کر دیا اور برتنوں پر جلدی جلدی راکھ ملنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب نیند پھر غالب ہوئی تو اس کی جی میں آیا کہ ابلتا ہوا پانی اپنے سر پر انڈیل لے اور اس طرح غیر مرئی طاقت جو اس کے کام میں حارج ہو رہی تھی نجات پا جائے۔ مگر
اتنا حوصلہ نہ پڑا۔ بسد مشکل پانی کے چھینٹے مار مار کر اس نے سب برتنوں کو بالآخر صاف کر ہی لیا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ آرام سے سو سکتا تھا، اور نیند، وہ نیند جس کے لیے اس کی آنکھیں اور دماغ اس شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب بالکل نزدیک تھی۔ باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم نے باہر برآمدے میں اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا، اور اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنے آرام دہ بازوؤں میں تھام لے، اس کے کان میں بوٹ بوٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ بہت اچھا صاحب، ابھی پالش کرتا ہوں۔ بڑبڑاتا ہوا قاسم بستر سے اٹھا جیسے اس کے آقا نے ابھی بوٹ روغن کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی قاسم بوٹ کا ایک پیر بھی اچھی طرح پالش نہ کرنے پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ سورج کی خونی کرنیں اس مکان کے شیشوں سے نمودار ہوئیں۔ قاسم کی کتاب حیات میں ایک اور پر از مشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ صبح جب انسپکٹر صاحب نے اپنے نوکر کو باہر برآمدے میں بوٹوں کے پاس سویا ہوا دیکھا تو اسے ٹھوکر مار کر جگاتے ہوئے کہا، یہ سور کی طرح یہاں بے ہوش پڑا ہے، اور مجھے خیال تھا کہ اس نے بوٹ صاف کر لیے ہوں گے، نمک حرام۔ ابے قاسم! جی آیا صاحب۔ قاسم کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بوٹ صاف کرنے کا برش دیکھا۔ فوراً اس معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سو گیا تھا صاحب، مگر بوٹ ابھی پالش ہو جاتے ہیں صاحب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی جلدی بوٹ کو برش سے رگڑنا شروع کر دیا۔ بوٹ پالش کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر تہہ کیا اور اسے اوپر کے کمرے میں رکھنے چلا گیا۔ قاسم! جی آیا صاحب۔ قاسم بھاگا ہوا نیچے آیا اور اپنے آقا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، آج ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، اس لیے باورچی خانے کے تمام برتن اچھی طرح صاف کر رکھنا، فرش بھی دھلا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں ملاقاتی کمرے کی تصویروں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ مگر خیال رہے میری میز پر ایک تیز دھار چاقو پڑا ہوا ہے، اسے مت چھیڑنا۔ میں اب دفتر جا رہا ہوں، مگر یہ دو کام 2 گھنٹے سے پہلے ہو جانے چاہیے۔ بہت بہتر صاحب۔ انسپکٹر صاحب دفتر چلے گئے۔ قاسم باورچی خانہ صاف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کے تمام کام کو ختم کر دیا اور ہاتھ پاؤں صاف کرنے کے بعد جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی کرسیوں کو جھاڑن سے صاف کر رہا تھا کہ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک تصویر سی کھنچ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گرد و پیش برتن ہی برتن پڑے ہیں اور پاس ہی راکھ کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے۔ ہوا زوروں پر چل رہی ہے، جس سے وہ راکھ اڑ اڑ کر فضا کو خاکستری بنا رہی ہے۔ یکایک اس ظلمت میں ایک سرخ آفتاب نمودار ہوا، جس کی کرنیں خون آشام برچھیوں کی طرح ہر برتن کے سینے میں گھس گئیں۔ زمین خون سے شرابور ہو گئی، فضا خوشی کے قہقہوں سے معمور ہو گئی۔ قاسم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور اس وحشت ناک خواب سے بیدار ہو کر جی آیا صاحب، جی آیا صاحب کہتا ہوا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر رقص کرنے لگا۔ اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لڑکے آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ دفعتاً آندھی چلنا شروع ہوئی، جس کے ساتھ ہی ایک بدنما اور بھیانک دیو نمودار ہوا جو ان سب لڑکوں کو نکل گیا۔ قاسم نے خیال کیا کہ وہ دیو اس کے آقا کے ہم شکل تھا، گو قد و قامت کے لحاظ سے وہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اب اس دیو نے زور زور سے ڈکارنا شروع کر دیا۔ قاسم سر سے پیر تک لرز گیا۔
ابھی تمام کمرہ صاف کرنا تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، چنانچہ قاسم نے جلدی جلدی کرسیوں پر جھاڑ مارنا شروع کیا کہ اسے یکایک خیال آیا آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اور یہ نیند کم بخت کتنی ستا رہی ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو پونچھتا رہا کہ اچانک اسے قلم دان کے پاس ایک کھلا ہوا چاقو نظر آیا، وہی چاقو جس کے متعلق اس کے آقا نے کہا تھا کہ بہت تیز ہے۔ چاقو کا دیکھنا تھا کہ اس کی زبان پر یہ لفظ خود بخود جاری ہو گئے، چاقو، تیز دھار چاقو، یہی تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ کچھ اور سوچے بغیر قاسم نے تیز دھار چاقو اٹھا کر اس پر اپنی انگلی پھیری۔ اب وہ شام کے وقت برتن صاف کرنے کی زحمت سے بہت دور تھا، اور نیند، پیاری پیاری نیند اب اسے بآسانی نصیب ہو سکتی تھی۔ انگلی سے خون کی سرخ دھار بہہ رہی تھی، سامنے والی دوات کی سرخ روشنائی سے کہیں چمکیلی۔ قاسم خون کی دھار کو مسرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور منہ میں یہ گنگنا رہا تھا، نیند، نیند، پیاری نیند۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگا، اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا جو زنان خانے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی، اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بیوی جی، ارے قاسم، یہ تو نے کیا کیا؟ کم بخت، صاحب کے چاقو کو چھیڑا ہوگا تو نے۔ بی بی جی بس میز صاف کر رہا تھا اور اس نے کاٹ کھایا۔ قاسم ہنس پڑا۔ ابے سور، اب ہنستا ہے؟ ادھر آ، میں اس پر کپڑا باندھ دوں۔ مگر اب بتا تو صحیح، آج برتن تیرا باپ صاف کرے گا؟ قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ انگلی پر پٹی بندھوا کر قاسم پھر کمرے میں آ گیا اور میز پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنا کام ختم کر دیا۔ اب اس نمک حرام باورچی کو برتن صاف کرنے ہوں گے، ضرور صاف کرنے ہوں گے۔ کیوں میاں مٹھو؟ قاسم نے انتہائی مسرت میں کھڑکی میں سے لٹکتے ہوئے طوطے سے دریافت کیا۔ شام کے وقت مہمان آئے اور چلے گئے۔ باورچی خانے میں صاف کرنے والے برتنوں کا ایک طومار سا لگ گیا۔ انسپکٹر صاحب قاسم کی زخمی انگلی کو دیکھ کر بہت برسے اور چیخ کھول کر گالیاں دیں، مگر اسے مجبور نہ کر سکے، شاید اس لیے کہ ایک بار ان کی اپنی انگلی میں قلم تراش کی نوک چبھ جانے سے بہت درد محسوس ہوا تھا۔ آقا کی خفگی آنے والی مسرت نے بھلا دیا اور قاسم کودتا پھاندتا اپنے بستر میں جا لیٹا۔ 3-4 روز تک وہ برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، مگر اس کے بعد انگلی کا زخم بھر آیا۔ اب پھر وہی مصیبت نمودار ہو گئی۔ قاسم، صاحب کی جرابیں اور قمیص دھو ڈالو۔ بہت اچھا بی بی جی۔ قاسم، اس کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے، پانی لا کر ابھی صاف کر دو، دیکھنا کوئی داغ دھبا باقی نہ رہے۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو رہے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی اچھا صاحب۔ قاسم، طوطے کا پنجرا کس قدر غلیظ ہو رہا ہے، اسے صاف کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کرتا ہوں بی بی جی۔ قاسم، ابھی خاک روب آتا ہے، تم پانی ڈالتے جاؤ اور وہ سیڑھیاں دھو ڈالے گا۔ بہت اچھا صاحب۔ قاسم، ذرا بھاگ کر ایک آنے کا دہی تو لے آنا۔ ابھی چلا بی بی جی۔ 5-6 روز اسی قسم کے احکامات سننے میں گزر گئے۔ قاسم کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے نصف شب تک کام کرنا پڑتا تھا اور پھر اللہ صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو کر ناشتے کے لیے چائے تیار کرنا پڑتی تھی۔ یہ کام قاسم کی عمر کے لڑکے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ ایک روز انسپکٹر صاحب کی میز صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھے اور ایک لمحے کے بعد اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب اور ان کی بیوی قاسم کی یہ حرکت دیکھ کر بہت خفا ہوئے، چنانچہ سزا کی صورت میں اسے شام کا کھانا نہ دیا گیا۔
مگر وہ اپنی ایجاد و ترکیب کی خوشی میں مگن تھا۔ ایک وقت کی روٹی نہ ملی، انگلی پر معمولی سا زخم آ گیا، مگر برتنوں کا انبار صاف کرنے سے نجات مل گئی۔ یہ سودا کچھ کم برا تھا۔ چند دنوں بعد اس کی انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر کام کی وہی بھرمار تھی۔ 15-20 روز گدھوں کی سی مشقت میں گزر گئے۔ اس عرصے میں قاسم نے بارہا ارادہ کیا کہ چاقو سے پھر اپنی انگلی زخم کر لے، مگر اب میز پر سے وہ چاقو اٹھا لیا گیا تھا اور باورچی خانے والی چھری کند تھی۔ ایک روز باورچی بیمار پڑ گیا۔ اب اسے ہر وقت باورچی خانے میں موجود رہنا پڑتا۔ کبھی مرچیں پیستا، کبھی آٹا گوندتا، کبھی کوئلوں کو جلاتا۔ غرض صبح سے لے کر آدھی رات تک اس کے کانوں میں ابے قاسم یہ کر، ابے قاسم وہ کر کی صدا گونجتی رہتی۔ باورچی 2 روز تک نہ آیا۔ قاسم کی ننھی سی جان اور ہمت جواب دے گئی، مگر سوائے کام کے اور چارہ ہی کیا تھا۔ ایک روز اس کے آقا نے اسے الماری صاف کرنے کو کہا، جس میں ادویات کی شیشیاں اور مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ الماری صاف کرتے وقت اسے داڑھی موننے کا ایک بلیڈ نظر آیا۔ بلیڈ کو پکڑتے ہی اس نے اپنی انگلی پر پھیر لیا۔ دھار بہت تیز تھی، باریک انگلی میں دور تک چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ خون نکلنا بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ بڑا تھا اور وہ نہ تھما۔ سیروں خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی جی، میری انگلی میں صاحب کا استرا لگ گیا ہے۔ جب انسپکٹر صاحب کی بیوی نے قاسم کی انگلی کو تیسری مرتبہ زخمی دیکھا، فوراً معاملے کو سمجھ گئی۔ چپ چاپ اٹھی اور کپڑا نکال کر اس کی انگلی پر باندھ دیا اور کہا، قاسم، اب تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کیوں بیوی جی؟ یہ صاحب سے دریافت کرنا۔ صاحب کا نام سنتے ہی قاسم کا رنگ اور بھی سفید ہو گیا۔ 4 بجے کے قریب انسپکٹر صاحب دفتر سے گھر آئے اور اپنی بیوی سے قاسم کی نئی حرکت سن کر فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ کیوں میاں، یہ انگلی ہر روز زخمی کرنے کے کیا معنی ہے؟ قاسم خاموش کھڑا رہا۔ تم نوکر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ اندھے ہیں اور ہمیں بار بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اپنا بوریا بستر دبا کر ناک کی سیدھ میں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ہمیں تم جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ مگر صاحب کا بچہ، بھاگ جا یہاں سے۔ تیری بقایا تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہ دیا جائے گا۔ اب میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ طوطے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ طوطے نے بھی خاموشی میں اس سے کچھ نہ کہا اور اپنا بسترا لے کر وہ سیڑھیوں سے اترتا چلا گیا۔ مگر دفعتاً کچھ خیال آیا اور بھاگا ہوا اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور درد انگیز آواز میں اتنا کہہ کر، سلام بیوی جی، میں ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خیراتی ہسپتال میں نوخیز لڑکا درد کی شدت سے لوہے کے پلنگ پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ پاس ہی 2 ڈاکٹر بیٹھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، زخم خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں اس مریض کا نام درج کر لیا۔ ایک چوبی تختے پر چارپائی کے سرہانے لٹکا ہوا تھا، جس پر مندرجہ ذیل الفاظ لکھے تھے، نام محمد قاسم ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا آج کا افسانہ، جس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس افسانے کا تنقیدی اور تحسینی جائزہ